19 जुलाई 2023 द बलोच सर्कल न्यूज़ टीम की जानिब से तमाम सुनने वालों को वशात को बखैरत। तुरबत मुबैना खातून खुदकश बमबार की तलाश जारी, फोर्सेस अलर्ट। खुजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पुरअमन तलबा पर तशद्दुद के खिलाफ शाल में एहतजाज किया जाएगा, तर्जुमान बिसात। खुजदार के रिहायशी मोहम्मद रिजवान कोयटा से लापता, फोर्सेस की ज़्यादतियों से निजात दिलाई जाए, अफसर के रिहायशियों की अपील। ज़ामनान पाकिस्तानी फोर्सेस का ज़मीनी और फ़िज़ाई ऑपरेशन और बमबारी जारी। मगरबी बलूचिस्तान ईरानी फोर्सेस के हाथों 13 साला बच्चा लापता। केच फोर्सेस के हाथों 2 अफराद हिरासत के बाद लापता। पेशावर FC की गाड़ी पर खुदकश हमला, 8 एहलकार ज़ख्मी। रियासती इदारे बलूचों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर संजीदा नहीं है, बलूच वुमेन फोरम। इंसाफ के आलमी दिन पर बलूच नेशनल मूवमेंट जर्मनी चैप्टर NRW यूनिट का एहतजाजी मुजाहिरा। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में फ्रंटियर कोर FC की गाड़ी के करीब धमाके में 8 अफराद ज़ख्मी होने की इतलात है। मुकामी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक हयादाबाद में होने वाले धमाके में ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में 8 FC एहलकार ज़ख्मी हुए। खुदकश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका किया। तुरबत शहर में एक मुबैना खातून खुदकश बमबार की तलाश जारी है। पूरे शहर में फोर्सेस तैनात, जबकि सरकारी और अस्करी इमारतों पर फोर्सेस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के ज़िला केच के मरकज़ी शहर में पाकिस्तानी फोर्सेस को उस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया जब शहर में एक खुदकश बमबार की मौजूदगी की इतला सामने आई। ज़िलाई हुकाम के मुताबिक सेटेलाइट टाउन की एक मस्जिद के करीब सुबह 11 बजे के करीब एक मुबैना खातून खुदकश बमबार को देखा गया। ताहम बाद अज़ा मज़कूरा खातून नामालूम सिमत चली गई, जिसके बाद इसकी तलाश जारी है। हुक्काम ने शहर में तमाम सरकारी और अस्करी इमारतों की सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ साथ फोर्सेस और एहलकारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया, जबकि शहर में शाहराहों समेत मुख्तलिफ मुकामात पर फोर्सेस को तैनात देखा जा सकता है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खुजदार में एहतजाज पर बैठे तलबा के साथ इजहार यकजहती के लिए तंजीम की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मंगल के रोज़ एहतजाज किया जाएगा। ये बात बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी के तर्जुमान ने जारी बयान में कही। उन्होंने जारी करदा बयान में कहा कि तलबा तंजीम की हैसियत से हम तलबा के शाना बशाना खड़े हैं और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खुजदार के तलबा के साथ इजहार यकजहती के लिए तंजीम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी सिलसिले का आगाज़ करेगी। तर्जुमान ने बयान में कहा, कल बरोज़ शाम 4 बजे शाल में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में इंतज़ामी बहरान और खुजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जारी तलबा की अलामती भूख हड़ताल के साथ इजहार यकजहती के लिए एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा, तलबा और तालबात समेत हर तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों से अपील करते हैं कि कल के एहतजाजी रैली का हिस्सा बने। खुजदार के रिहायशी मोहम्मद शोएब ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि मोहम्मद रिजवान वल्द मोहम्मद रमज़ान नतवानी सकना बालिना कट्टान खुजदार 4 जुलाई 2023 को शाम 4 बजे के वक्त कोयटा सरियाब रोड गाड़ी से उतरने के बाद लापता है। मोहम्मद शुएब ने कहा कि इनका आखिरी लोकेशन भी सरियाब रोड निज़ डिग्री कॉलेज बताया जा रहा है। इसके बाद से मोबाइल मुसलसल बंद जा रहा है। कोयटा के तमाम पुलिस थानों पर मालूमात करने के बावजूद अब तक किसी किस्म की मालूमात नहीं मिल सकी हैं। उन्होंने अपील की है कि मोहम्मद रिजवान के बारे में जिस किसी को मालूम हो या किसी ने देखा हो, आगाह किया जाए। ज़िला केच के मरकज़ी शहर तुरबत के इलाके अफसर के मुखिनों ने डिप्टी कमिश्नर के नाम ख़त लिखते हुए पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से इलाके में लोगों को ज़दोकोब और हरासा करने पर एहतजाज किया है। इलाका मुखिनों ने बताया कि गुज़श्ता शब सुबह 5 बजे पाकिस्तानी फोर्सेस FC की बहुत बड़ी नफरी बलोच बाज़ार अफसर में दाखिल हुई और घरों से 12 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग, कमाश और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को उठा कर ले गए। उन्होंने मज़ीद बताया कि बुजुर्ग शहरियों और कमसिन बच्चों को 11 बजे तक शदीद गर्मी और धूप में सज़ा दी गई और जहनी अजियत से दो चार किया गया। लोगों ने शिकायत की है कि इलाके के 200 से 300 के करीब रिहायशियों को अजियत दी गई। उन्होंने सवाल किया कि किस कानून के तहत हमें तंग करके ज़िंदगी को मुश्किल बनाया जा रहा है।
انہوں نے کہا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو علاقے کا گھیراؤ کر کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے فورسز شہریوں کو اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے اپیل کی کہ اس سلسلے کو روکا جائے۔ کیچ کے علاقہ زامران اور آس پاس کے پہاڑی ندی نالوں اور جنگلوں میں علل صبح پاکستانی قابض فورسز کی زمینی اور فضائی بربریت جاری رہی۔ باخبر ذرائع کے مطابق جنگی ہیلی کاپٹر مذکورہ علاقوں پر مسلسل نیچی پروازیں کرتے ہوئے شیلنگ کر رہے ہیں۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ پہاڑوں میں وقفے وقفے سے گولیوں اور دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ آخری اطلاعات تک فوجی بربریت کے دوران نقصانات کے بارے میں کوئی تفصیل سامنے نہیں آ سکی، کیونکہ علاقہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں محلوں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب نیٹ ورک بھی جام کیا گیا ہے۔ مغربی بلوچستان کے علاقے خاش سے ایرانی فورسز نے خاش کے رہائشی عبدوز ریگی نامی ایک بچے کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ ہینگو آرگنائزیشن فار ہیومن رائٹس کے مطابق انہیں اطلاع موصول ہوئی کہ ہفتہ 15 جولائی 2023 کو 13 سالہ بلوچ بچے ابزر ریگی کو ایرانی سرکاری فورسز نے خاش شہر سے گرفتار کیا تھا۔ مقامی ذرائع نے واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ فورسز نے خاش کے مدرسے کے اندر سے مذکورہ بچے کو گرفتار کیا اور بعد میں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے ضلع کیچ سے اطلاعات ہیں کہ پاکستانی فورسز نے رات گئے چھاپہ مار کر 2 نوجوانوں کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ ہونے والوں کو تحصیل تنگ کے علاقے بوستان کے مقام پر گھروں پر رات 12 بجے چھاپہ مار کر حراست میں لیا گیا۔ حراست کے بعد لاپتہ ہونے والوں کی شناخت پیر بخش ولد بیت اللہ اور فاروق ولد مراد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فورسز نے بڑی تعداد میں علاقے کو گھیرے میں لے کر گھروں پر چھاپہ مار کر خواتین اور بچوں کو شدید ذہنی اور جسمانی تشدد سے دوچار کر کے دونوں نوجوانوں کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا۔ خیال رہے کہ رواں ہفتے بلوچستان بھر میں جبری گمشدگیوں کے واقعات میں ایک تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ رواں ہفتے ڈیرہ بگٹی، آوران اور دیگر علاقوں میں متعدد افراد کو فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ انصاف کے عالمی دن کے موقع پر بلوچ وومن فورم کی ترجمان نے بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور عالمی اداروں کی خاموشی پر سوال اٹھایا۔ بیان میں کہا گیا کہ بلوچ سرزمین پر ناانصافیاں مختلف شکلوں میں موجود ہیں، جنہوں نے مجموعی طور پر بلوچ عوام کو ذہنی اور جسمانی طور پر صدمے میں ڈال رکھا ہے۔ جبری گمشدگیوں کو انسانی حقوق کا ایک بڑا مسئلہ قرار دیتے ہوئے ترجمان کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچوں سمیت بلوچ جبری گمشدگیوں کا شکار ہیں، جنہیں کبھی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاستی ادارے بلوچوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر سنجیدہ نہیں ہیں، جو خالصتاً بلوچ شناخت پر مبنی معلوم ہوتے ہیں۔ ترجمان نے اداروں کی حیثیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر ریاست اپنے آئین اور اداروں کی پاسداری نہیں کر سکتی تو عوام ان پر کیسے بھروسہ کریں گے؟ BWF کے ترجمان نے کہا، انصاف کی تعریف میں 5 اصولوں پر غور کیا جانا چاہیے: رسائی، مساوات، سلامتی، شرکت اور عالمی سطح پر انسانی حقوق۔ اس کا مطلب ہے اپنی سرزمین پر محفوظ رہنا۔ انہوں نے کہا، عالمی یوم انصاف کی جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم، جبری گمشدگیوں اور نسل کشی کے متاثرین کو انصاف دلانے اور سزا کے خلاف لڑنے کی اہمیت کی نشاندہی کرنا ہے۔ انصاف کے عالمی دن کے حوالے سے ہی بلوچ نیشنل موومنٹ NRW یونٹ نے جرمنی میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ مداخلت کر کے بلوچ عوام کے خلاف پاکستانی جنگی جرائم کو رکوانے میں مدد کریں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ جرمنی چیپٹر کے NRW یونٹ کے یونٹ سیکرٹری بادل بلوچ نے پاکستانی فوج کی طرف سے جاری نسل کشی کی کارروائیوں، بلوچ شہریوں کی جبری گمشدگیوں کی مذمت کی، جنہیں پاکستانی خفیہ ایجنسیوں اور مسلح افواج بشمول ریاستی سرپرستی میں ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے اغوا کیا جاتا ہے۔ غیر مواصلاتی حراست میں تشدد کا نشانہ بنایا، ماروائے عدالت قتل کیا گیا اور ان کی لاشیں ویران جگہوں پر پھینک دی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا، ڈاکٹر دین محمد بلوچ اور BSO کے رہنما
ذاکر مجید بلوچ کی جبری گمشدگی کو 14 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ جرمنی چیپٹر کے جوائنٹ سیکرٹری شیر حسن نے کہا، ہم آج اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ یہ عالمی یوم انصاف ہے۔ انصاف صرف آزادی والوں کے لیے ہے، اس کا اطلاق بلوچستان پر نہیں ہوتا کیونکہ بلوچستان پاکستان کے زیر قبضہ ہے۔ نہ صرف پاکستان کے ہاتھوں پر ہمارا خون ہے بلکہ وہ تمام لوگ جو پیسے اور ہتھیاروں سے پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، اس میں یورپ بھی شامل ہے۔ جرمنی، چین، امریکہ اور پوری دنیا جو بلوچ نسل کشی کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہی، ان سب کے ہاتھ پر ہمارا خون ہے۔ آخر میں شیر حسن نے کہا کہ اگر جرمنی یا دیگر ممالک پاکستان کا ساتھ دینا بند کر دیں تو زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ ہمیں اپنی آزادی واپس مل جائے۔ جنرل سیکرٹری BNM جرمنی چیپٹر جبار بلوچ نے کہا، بلوچ سیاسی کارکنوں اور دیگر بلوچ نوجوانوں کے اغوا میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ طلباء اور بلوچ سیاسی کارکنوں کا اغوا انتہائی تشویشناک ہے۔ جیسا کہ انسانی حقوق کے کارکن پاکستانی فوج کی طرف سے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف ریاستی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ بلوچ ریپبلکن پارٹی جرمنی کے رہنما جلیل بلوچ نے بلوچ نیشنل موومنٹ جرمنی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے آج عالمی یوم انصاف کے موقع پر اس احتجاج کا اہتمام کیا، جو کہ استثنا کے خلاف جنگ جاری رکھنے اور جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے متاثرین کو انصاف دلانے کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دی بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔